بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، معزز خواتین و حضرات، کم و بیش
کوئی 32 سال تو بعد ایس مسجد دے ممبر تے اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب تو پہلی بات جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر اپنے خطبات دے وچ ارشاد فرماندے، اتقوا اللہ، میں سب تو پہلے اپنے آپ نو، اس تو بعد تانوں سارے نو یہ کہاں گا کہ سانو سب نو اللہ تعالیٰ تو ڈر جانا چاہیے۔ اور جڑا انسان اللہ تعالیٰ کو ڈر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات ہوندے نے، اور ان چو سب تو بڑا انعام ہے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان نو عقل، فہم، ادراک اور شعور عطا فرماندے نے۔ اس عقل، فہم، ادراک اور شعور دی جیسی نعمت دا شکر ادا کرنے دا سب تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی اس بات نو سمجھیے کہ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت نو ایک بنان واسطے تشریف لے آئے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب یہودی نے، عیسائی نے، انہوں کہہ دیو آؤ ایک ایسے نقطے دی طرف جڑا ساڈے تے تواڈے درمیان مشترکہ ہے کہ اللہ تو علاوہ اسی کسی ہور دی عبادت نہیں کرتے۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ اسلام ساری انسانیت نو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اج 21 ربیع الثانی 1446 ہجری 25 اکتوبر 2024 عیسوی میرا اج دا موضوع اسلامی اخوت نو پارا پارا کرنے والی چیزاں کیڑیاں نے۔ اپنی گفتگو دا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جلیل سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو کروں گا۔ فرماندے نے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کر دے، آقا دسو نیکی دے کام کیڑے نے؟ فرمایا میرا معاملہ الٹ سی، میں ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال کردا، آقا یہ دسو کہ شیطان دے رستے کیڑے نے، کدھر ایسا نہ ہوئے کہ مینوں پتہ نہ چلے تے شیطان میرے تے حملہ آور ہو جائے۔ اج یہ جڑا تھوڑا جا وقت ملیا ہے یہ اسی اس بات تے غور کرنا ہے کہ آخر نفسا نفسی دا عالم کیوں؟ ایک دور سی کسی ایک بندے دی بیٹی پورے پنڈ دی بیٹی ہوتی سی، لیکن اج عام جی بات ہے جی دھی ہے وہ دھی ہے، جی بھن ہے وہ بھن ہے۔ کیوں؟ ایک وقت سی اسی اپنی اکھاں نال منظر دیکھا، نوی نسل کو انہاں چیزاں کا پتہ نہیں کہ کدے بھی کسی غمی خوشی دے موقع تے کمی تے جٹ دی تقسیم نہیں سی ہوندی۔ کسی بھی بھن بھائی کی بیٹی دی شادی ہے، پورے پنڈ دے نوجوان جمع ہو جاندے سن، ایک شلوار دا پہنچا گوڈیاں تک، ایک پیراں چ رول رہا ہوندا سی، کھان پین دی ہوش نہیں سی ہوندی، جنہ چ بارات کھانا کھا کے بچی ڈولی چ بیٹھ کے رخصت نہیں سی ہو جاندی، پورے پنڈ دے نوجوان جڑے جمع ہو کے سارا کام کرتے سن وہ پانی دا قطرہ تک اپنے منہ چ نہیں سن پاندے ہوندے۔ اج وہ چیزاں کتھے گئیاں؟ اس تے اسی غور کریں گے۔ سب تو پہلا سبب جنہیں ساڈے بھائی چارے نو، ساڈی اخوت نو تباہ تے برباد کیتا، وہ اللہ تعالیٰ دے دین تو دوری اور اللہ تعالیٰ دے ڈر دا دل دے وچ ختم ہو جانا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات اگے کراں گا۔
اس تو پہلے ایک بات سن لیو، اپنی غلطی نو منن واسطے انسان نو پہاڑ جڑا حوصلہ چاہیے. اپنی غلطی منن والا بندہ ماڑا تے کمزور نہیں ہوتا، بہت بہادر آدمی ہوتا ہے. بڑا سخت لفظ استعمال کراں گا، بے غیرت اور بزدل انسان غلطی کر کے اس سے ڈٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، میں آخیا نا وقت تھوڑا ہے، میں انشاءاللہ اس وقت کے دوران میں اپنی بات کو سمیٹاں گا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورا چٹا رنگ، قبیلہ بنو غفار دے گورے چٹے جوان، وہ دے مقابلے سیدنا بلال حبشی 6 فٹ تو نکلتا قد، کالا سیاہ رنگ، دونوں بھراواں دے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، ہو جاتا ہے، کوئی ایڈی بڑی گل نہیں ہے. غصے چ آ کے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیا، یبن السودا، اوے کالی ریا پترا. سیدنا بلال اکھاں چ اتھرو نبی علیہ السلام کی خدمت چ حاضر ہوئے. آقا امیہ بن خلف نے مار مار کے میری چمڑی ادھیڑ دیتی. بلال کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی. اج ایک مسلمان بھرا نے کالی دا پتر کیا تو کلیجہ کٹ گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور بلا کے ایک سوال کیتا، ابو ذر، زمانہ جاہلیت دیاں حرکتاں تواڈے جو حیے تک گئیاں نہیں؟ با ضمیر انسان گولی نال نہیں مرتا، گل نال مر جاتا ہے. ایس بات نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اتنا اثر کیتا، اکھاں چوں اتھرو آئے. آخیا بلال سب تو پہلے تے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا، اس تو بعد میں اپنی چٹی گل زمین تے رکھنا تے اپنا کالا پیر اس گل دے تے رکھ تاکہ میرا غرور، میرا تکبر، میری آکڑ ٹوٹے اور شاید اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میرا گناہ معاف کر دے. جہے لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، انہاں چ اے چیز نہیں. میں تہاڈے کول ایک سوال کرنا، آکڑ کا دی؟ دولت دی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا، میں اپنی اکھاں نال ایسے دولت مند ویکھے نے جنہاں کول پیسے تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا پیسے نال ضمیر خریدیا جا سکتا ہے؟ پیسے نال احساس خریدیا جا سکتا ہے؟ پیسے نال سکھ خریدے جا سکتے ہیں؟ نہیں. جوانی دا غرور، جوانی دا تکبر، قرآن کہتا ہے کل من علیہا، یہ مطلب ایک تو یہ نا کہ ہر انسان، ہر ذی روح فنا ہو جائے گا. ذرا تھوڑا جہا علمی انداز سے گل کر لینے ہم. استاد جی، لفظ کل ایک عام ہے، یہ ایک مطلب ہے کہ کائنات کی ہر شے فنا ہو جانے والی ہے. میں ابتدا عرض کیتا ہے کہ 32 سال بعد اس ممبر تے کھلوتا تے 32 سال پہلے جڑے مناظر سن نا میری اکھاں دے سامنے، اج وہ صورتحال بالکل بدلی پئی ہے. اس واسطے اگر اسی یہ چاہتے ہیں کہ سارے درمیان اخوت رہے، بھائی چارہ رہے، اسی سارے ایک بن کے رہیے، وہ واسطے سب تو پہلا طریقہ سارے کول کی ہے، اپنے اندر بے دینی، اپنے اندر جہالت، اپنے اندر غرور، اپنے اندر تکبر تے جڑی جھوٹھی آکڑ ہے نا، یہ ختم کرنا پائے گا. اے تم مینوں جاندا نہیں، اور میرا پتر تیرے میں بڑی چنگی طرح جاننا، میں چنگی طرح جاننا کہ تیرا موتر بند ہو جائے تے تیریاں چیخاں پورا پنڈ سنے. میں چنگی طرح جاننا کہ جدو تو مرے گا برائلر کھا کھا کے تیری حالت ہو گئی رہے گی. اگلے کہن گے 5 تو 6 گھنٹے تو ود لاش نہ رکھیو ورنہ بولو 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 بو مار جائے گی. اور میں اپنی زندگی دے وچ جتنی گندی بو مرے انسان چاہوں گی ویکھی جے نا، اج تک میں ادو گندی بو نہیں چاہوں گی. اے اوقات ہے انسان دی. فلینظر الانسان مما خلق، انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے. خلق من ماء دافق، یہ پیدا کتوں گیا، پیدا کتوں ہویا ہے؟ یہ ٹپکتے ہوئے پانی دے وچوں. اوقات کی ہے انسان دی. دوسری بات جیڑی میری تے تہاڈی اخوت اور میرے تے تہاڈے بھائی چارے نو ختم کر دیے، وہ کی
دنیا کا لالچ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث سنن ابن ماجہ دے اندر، فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک. دو باتیں نے ایسا حدیث چ فرمایا، اگر دنیا دے معاملے چ بے پرواہ ہو جاؤ تے رب دی ذات تواڈے نال پیار کرن لگن گے. چلو یہ بندے دا تے رب دا معاملہ ہے. اگلے الفاظ، جو کچھ لوگوں دے کول ہے او دے تو بے پرواہ ہو جاؤ، لوگ تواڈے نال پیار کرنا شروع کرن گے. اج جڑیاں بیماریاں ساڈا بیڑا غرق کرن لگیاں نا، انہاں چوں ایک یہ بھی ہے، وہ ایدے کول اینا کچھ تے آیا کتھوں. میں چونکہ کم و بیش کوئی عرصہ 20 سال تو اپنی ذاتی مسجد دے وچ جمعہ پڑھا رہا ہوں. بڑا سخت جا لفظ استعمال کراں گا، استاد محترم اگر اجازت دین تے لوگاں مولوی رکھے ہوندے نے، میں نمازی رکھے ہوئے. اور یقین جانو یہ لفظ میں خود سنے نے. وہ اج تو 40-45 سال پہلے مجھاں چاردا ہوندا سی، ایتھے پٹھے وڑدا ہوندا سی، اج ساڈے سر تے آ کے بہ گیا. تو میں کہا بھائی صاف تے سیدھی بات ہے، 6 سال لاہور، 7 سال سعودی عرب، میں زندگی دے 13 سال اپنے آپ کو ماریا، 13 سال پردیس کٹیا، اپنے بگانے ساریاں تو لا تعلق ہو گیا. رب دی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دی محنت نو ضائع نہیں کرتے. تسی بھی اپنے پتراں نو 13 سال واسطے پردیس کٹو، مینوں خوشی ہوے گی میرے تو زیادہ پڑھ کے انہیں جگہ ہوئے میں انہوں ممبر تے کھڑا کر دینا. اے باتاں اپنے دل چوں کٹ دے. میری جیب چ اگر 1000 یا لکھاں روپیہ تو میرے نہ تانوں کی، اگر تہاڈی جیب دے وچ کروڑاں روپیہ تو میری سر تے کی اثر ہے. اس واسطے اے چیزاں بھائی چارے نو ختم کر دیاں نے. یاد رکھو حسد اور رشک دو الگ الگ چیزاں نے. حسد کی ہے کہ ایس بندے کول جڑی اللہ دی نعمت ہے نا، اے دے کول نہ رہے تے مینوں مل جائے، اے حرام ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہ منع فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے کو حسد نہ کرو. بھائی تواڈے بھائی نو اگر وہ کروڑاں روپیہ تو کنے دیتا ہے، تو جہاں رب نو دے سکتا ہے وہ تمہیں نہیں دے سکتا. رشک کی ہے، عرشاں والیا تیرے خزانے تے خالی نہیں، جے تو اینو دے سکنا تے مینوں بھی دے سکنا، یا اللہ او دے کول ملے تے مینوں بھی عطا کر دے. حسد کرو گے گناہ ہوئے گا، رشک کرو گے تے ثواب ہوئے گا. اور یہ ایک حصہ میں تھوڑی خدمت ہور عرض کراں. یہ ایک ہور بیماری آ گئی. وہ کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، للمسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حق نے. انہاں چ ایک کی ہے؟ فرمایا جدو مشورہ منگے تے چنگا مشورہ دیو. کوئی میرا بھائی غماں دا ماریا، گھروں سڑیا بڑیا، والدین والوں تکلیف پہنچی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، بیٹی بیٹے دی شادی کیتی اتوں تکلیف ہے، 100 مسائل ہوندے نا. اگر میرے کو آ جاتا ہے، سب تو پہلی تو بات ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب دی ذات نے مینوں اس قابل بنایا کہ میرا ایک مسلمان بھرا میرے تے اعتبار کر کے میرے کو مشورہ لینے واسطے آ گیا، ورنہ ساری دنیا واسطے ہی. اے باتاں نوٹ کریو گے، شاید تمہیں کو ہور نہ دس سکے. دوسری چیز میں یہ نہ سمجھا کہ یہ جڑا دکھ میرے دے رکھتا پیا، جڑا رونا رو رہا ہے، یہ ہے. میں اپنے آپ کو وہی جگہ تے رکھاں
کہ اگر میرے نال اے صورتحال پیش ہوتی تو میں کی کردا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، شاید سنی نہیں ہوئے پر عمل شمل کوئی نہیں. فرمایا دو حدیثاں. پہلی فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا واسطے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ او دے واسطے دنیا تے آخرت آسانیاں پیدا کریں گے. ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. حدیث کی عبارت سن لو. فرمایا بندہ جدوں تک اپنے بھرا دی مدد کرتا رہتا ہے عرش والا رب اس مدد کرنے والے دی مدد کرتا رہتا ہے. میں اگر اپنے کسی بھرا دی کسی بھی حوالے نہ مدد کرنا کو مشورہ دینا اے میرا او دے تے احسان نہیں ہے، اللہ دا میرے تے احسان ہے کہ رب نے اس قابل بنا دیتا. اور اگلی حدیث فرمایا من ساتر مسلمن. اے بات اتنے بیبیاں بھی سن دیا نے پہ. اے جڑا بی بی سی لندن، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی اسی بن جانے ہیں نا کہ کسی دی اینی ساری گل معلوم ہوئی تو شام تک پورے پنڈ دے وچ اساں پھیلا دیتی. یہ حدیث کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن، جیڑا بندہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھرا دا پردہ رکھ دے رب دی ذات دنیا تے آخرت دے وچ او دے پردے رکھن گے. ایک حدیث یاد آ گئی ایمان دی تازگی واسطے بیان کر دیاں گا. مینوں نہیں پتا کہ وہ مسئلہ یہ تک حل ہویا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ساڈے میاں محمد صاحب نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. نویں نسل نوں تے پتہ ہی نہیں نا یہ مسئلہ رہتا ہے. میں پہلی باری لے کے آیا کہ امام کے سبح اسم ربک الاعلی تے اسی جواب چ کی کہنے ہاں. میں کہ کسی حدیث تو ثابت نہیں. تے جدوں امام کے ثم ان علینا حسابہم تے اسی جواب چ کی کہنے ہاں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے بھی کسی حدیث تو ثابت نہیں. نبی علیہ السلام کا ایک فرمان فرمایا من نوقش الحساب عذب یوم القیامہ. قیامت والے دن جس بندے دا مناقشہ ہو گیا نا ہو گیا. مناقشے کا مطلب رب نے پوچھ لیا کہ اے کام تم کیوں کیتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تے تہاڈی ماں سوال کر دیتا آقا ایک پاسے تسی کہندے ہو من نوقش الحساب عذب یوم القیامہ تے دوجے پاسے تسی دعا کردے ہو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب سوکھا کریں. سوکھا حساب کی ہے؟ فرمایا عائشہ جنوں تے رب نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوں تے رب نے پوچھ لیا کہ تو اے کام کیوں کیتا او تے گیا دے پھر. تے جڑا نا حساب الارض آسان حساب بڑی پیاری حدیث ہے. فرمایا وہ کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ کے بندے نو قریب کرن گے اتنا قریب کرن گے کہ کوئی تیسرا بات نہیں سن سکے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی فلاں کام کیتا کی خیال ہے وہ تو جھوٹ بولیا جا سکتا ہے. یہ پاکستانی عدالت ہے نا کوئی بھی کہ مکر جائے بتا یا اللہ کیتا فلاں کام کیتا یا اللہ کیتا فلاں کام کیتا اللہ تعالیٰ گنا دے جان گے تو یہ منتا جائے گا تو اس دل چ سوچتا ہوئے گا لے بھائی ہوں اتوں تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دس تیرے نہ کی سلوک کیتا جائے. بندہ کہے گا یا اللہ بچن والا کھاتا تو کوئی بھی نہیں پر تیری رحمت تو نا امید نہیں ہاں. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ فرمان گے جا میں دنیا تے تیرا پردہ رکھیا اج آخرت بھی تینوں معاف کر دوں. تے معافی کنوں ملے گی؟ جنہیں کسی کی گل سنی تے شام تک پورے پنڈ چ ڈنڈ بھی لاتی. ایماندار کی گل کے بعد ایسے بندے نے ٹھیک ہے میری بات کا برا نہ مناؤ ہے تو میرے نانکے ہی ہو میں چنگی طرح جاننا تمہیں سارے تسی میرے ہو میں تہاڈا. ایماندار کی بات ہے کئی ایسا معزز ہستیاں نے اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے. صورتحال یہ کہ دل کی گل انہوں نے اگے رکھو سویر تک پورے پنڈ نہیں آل دوائے 10 پنڈ پتہ چل گیا ہوگا. کیا خیال ہے ایسا بندہ امید رکھ سکتا کہ قیامت روز رب نو معاف کرے گا تو پھر جدی گل انہیں پورے پنڈ چ پھیلائی ہے وہ 7 فرشی سلام کرے گا یا پھر آکھے گا کہ یار میں تینوں بندہ ہی سمجھتا ہاں اگلی گل تو ہی سمجھ گئے چنگی طرح.
اسلامی اخوت نہیں، بھائی چارہ نہیں۔ بھائی چارے کا تقاضا کی ہے؟ جے کوئی بھن بھرا تواڈے اگے اپنے دل کی گل کردا تے اوتھے ہی دفن، عربی زبان چ کہندے نے صدور الرجال قبور الاسرار، مرداں دے سینے قبراں دیاں، مرداں دے سینے رازاں دیاں بھیتاں دیاں قبراں ہوندے۔ میرے سینے چ پتہ نہیں تواڈے چوں کئیاں دے کنے راز دفن ہون، تے قبر چ لے کے جاواں گا، اللہ دی توفیق نال کسے نوں دسنے اس واسطے کہ مینوں اے چسکا نہیں ادھر دی گل ادھر لا تے ادھر دی گل ادھر لا، مینوں اے اپنے اسلامی اخوت تے بھائی چارہ جڑا زیادہ عزیز۔ تیسری چیز بلکہ چوتھی چیز، ہاں تیسری چیز جڑی بھائی چارے نو ختم کرنے والی ہے وہ ہے گناہاں دی نحوست۔ مسند احمد بن حنبل دی حدیث سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان اپنے مسلمان دا بھرا ہوندا ہے، لا یظلمہ، او دے تے ظلم نہیں کردا۔ ایک جملہ درمیان چ یاد آ گیا، نوٹ کریو اور کدے اتنے سوچیو، بھائی چارہ بچان واسطے جیتدا او ہے جڑا ہار جاندا ہے، نہیں سمجھے؟ بھائی چارہ بچان واسطے جیتدا کون ہے؟ جیڑا تسی جو کھلوتے ہو، ایک بندہ آ کے تمہیں گالاں کڈی آوندا ہے، یار تیری مہربانی گال نہ کڈ، پھر بولتا ہے تسی پھر کہتے یار تیری مہربانی گال نہ کڈ، جب تیسری باری باز نہیں ہوتا تسی کہتے اچھا یار بھرا آئے تو کڈ لیں کنیاں کڈیں، عزت تے سارے دی سانجھی ہوندی ہے، جے وہ تھوڑی جی بھی انسانیت ہوئے گی تو انہوں کی آ جائے گی؟ شرم، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور مزید وہ ضمیر انہوں ملامت کرے گا، آخے گا یار میں کنی بکواس کی ہے، اور یقین جانو اے چیزاں وہ تواڈے اگے رکھن دیا جڑیاں میں اپنی عملی زندگی دے وچ آزمائیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان دا بھرا ہے، لا یظلمہ، اودے تے ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، انہوں ذلیل تے حقیر بھی نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان نو نہ ذلیل کردا ہے نہ اس تے ظلم و زیادتی کردا ہے۔ یاد رکھو جیڑی یاری، جیڑی دوستی، جیڑا تعلق گناہ کی بنیاد تے استوار ہوئے گا وہ کدے پائے گا نہیں ہو سکتا۔ تساں اپنی زندگی دے وچ بدماشاں نوں ایک دوجے نوں قتل کردے دیکھیا ہوئے گا، جدوں کہ یہ مقابلے دین دے نال تعلق رکھنے والے لوگ وہ اللہ دی توفیق نال دنیا تے بھی کٹھے تے مرن تو بعد بھی تعلق ختم نہیں ہوندا تے جنت دے وچ بھی کٹھے ہوں گے۔ اگے چلو، چوتھی چیز جن نے ساری اسلامی اخوت کا بیڑا غرق کر دیتا وہ کی ہے؟ جڑے شرعی ادب آداب نے اسی انہوں نے بھول گئے۔ نعیم صاحب السلام علیکم کا ترجمہ کرو ذرا، سن لیا کہ السلام علیکم کا ترجمہ عام بندہ کی کرتا ہے تواڈے تے، لیکن گھومن یہ ترجمہ نہیں کرے گا۔ میرا ترجمہ سن لو، میرا ترجمہ ہے کہ بھائی جان میرے دل چ تواڈے بارے کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی رنجش، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی اناد، کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ میں اللہ کو دعا کرنا کہ رب تانوں جدوں ایس نیت رکھ رہے کہ ایس نیت نو دل چ رکھ کے سلام کرو گے نا تو تمہیں سلام کرنے کا بھی مزہ آئے گا، تمہیں پتہ چلے گا سلام کہتے کیوں۔ ساری بدبختی ہے کہ وقت کے نال نال سارے کو اسلامی آداب کھو لے گئے۔ مثال کے طور پہ یاد رہے گا بھائیوں نو کم و بیش، استاد جی 2 سال ہو گئے نا، ایک چھوٹا جا درس میں دے کے گیا سا، وہ موضوع کی سی کہ پیچھا پرت جاؤ چنگے رہو گے، بچ جاؤ گے۔ دنیا ترقی کرے اسی 1500 سال پیچھے گئے، تو 1500 سال پیچھے جان کا مطلب کی ہے؟ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا عشاء تو پہلے نیند تو تے عشاء تو بعد گفتگو تو ساڈے ہاں مینوں پتہ ہے اج بھی رتے رات 11 بجے آ جائے تو گلیاں دے وچ ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ ساری نوجوان نسل سنہری کارنامے سر انجام دیندی ہوئے گی۔
اور ہو حدیث سن لو. حدیث تو پہلے ایک بات سن لو جی. میرا ایک مستقل جمعہ اس موضوع تے چینل تے ویکھ لینا. نحوست دے اسباب، بے برکتی دے اسباب کی نے. انہاں چ ایک بھی ہے جس گھر دے وچ پتر کیمرہ بند کر دے تیری مہربانی، کوئی باگڑ بلے مولوی دی فوٹو بنا، میرے جیسے ماڑے بندے دی فوٹو بنا کے کی کریں گا؟ جس گھر دے وچ ایک فرد بھی جن کی عمر 10 سال تو زیادہ ہے اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس گھر دے وچوں بے برکتی کدے ختم ہو سکتی نہیں ہے. میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اسی طرح ایک اور حدیث سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ کدھر جا رہا سی، رب نے فرشتہ بھیج دیتا انسانی شکل چ. ہاں بھائی کدھر؟ انہیں کیا اپنے ایک مسلمان بھرا دی زیارت واسطے جا رہے ہیں. کدے گئے اسی اس نیت نال؟ انہیں آخیا کوئی دنیاوی مقصد؟ انہیں کہا کوئی نہ، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی تجارت، کوئی صلاح، کوئی مشورہ، کوئی رشتہ داری. انہیں کہا صرف اور صرف اس بندے نال رب واسطے محبت ہے، میں انہوں ملنے واسطے جا رہا ہوں. انہیں کہا پھر سجنا سن، میں رب دا کلیا فرشتہ، عرش والا رب عرشاں تے تینوں سلام کرتا ہے. میری باتاں لگتی ہیں میرے نانکیاں کوڑیاں. میں جدو کہنا نا بڑا سخت جہا لفظ ہے، ماما جی غصہ نہ کرے ہو، میں کہنا ہے تو میرے نانکے پر ٹوک کے نہیں تھلے دینے جو گئے ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہنا ہے بغض نہیں ہے میرے دل دے وچ. اور میں کہنا میں سیالکوٹ سڑک کے کنارے بیٹھا، آؤ اللہ کی توفیق نال نیتیں لے کے آؤ کہ اپنے ایک دینی بھرا ملنے واسطے چلے ہاں. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھو کس نے دروازے کھولتے. پنڈ دے وچ اپنے کسی بھن بھرا دے کول جاؤ اللہ کی رضا واسطے ملاقات کرنے واسطے، اگوں ویکھو رب کنے رستے کھولدا. جدو رل کے بواں گے دکھ سکھ شریک ہوئے گا، دین کی گل ہوئے گی. جدو کٹھے دو بھرا بہن، سب تو پہلی گل میرے پہ 5 نمازاں ہو رہی ہیں. ضمن میں گل یاد آ گئی، بڑی بیماری ہے سارے ہاں. وہ جی کپڑے کٹ کرتے ہیں، لہو دے چھٹے پہ ہیں، وہ جی شاواں گواچ جاندیاں نے. یاد رکھیو یہ بیماریاں اج تو 35-40 سال پہلے کوئی نہیں سن. کیوں؟ اس وقت گھر کا ہر فرد 5 وقت کی نماز پڑھتا سی. اج بھی نسخہ لے لو، 5 وقت کی نماز وقت سے. نماز فرض نماز تو بعد دے اذکار، سون جاگن دے اذکار، صبح و شام دے اذکار. ایک کرنا اپنی روٹین بنا لو، اپنا معمول بنا لو. اللہ کی مہربانی دنیا کی کوئی شاید تھوڑے نڑے آ ہی نہیں سکتی. میں وہ گل کرنا جی میں اپنی آزما کے تمہیں دسوں گا. اسی طرح جڑی چیز ساری اخوت نو تباہ کر دی ہے وہ کی ہے بلا؟ تو اے کیتا تے اونے اے کیتا. اتے اشارہ دیکھو، جدو میں ایک انگلی تواڈے وال کرنا تے میرے وال کنیاں نے؟ بولو بولو 3. جس دن ساڈے چوں ہر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے گا نا کہ میں اپنی قبر چ پینا ہے، میں دوسرے دیاں اچھائیاں دیکھاں گا تے اپنیاں خامیاں دیکھاں گا، اس دن ساڈے دلاں چوں حسد بغض اناد کینہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. پتہ چلیا میں فلاں مولوی جی نماز نہیں پڑھنی. کیوں جی؟ بس میرا دل نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو. آپ نے فرمایا صلو وراء کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے بندے پیچھے نماز پڑھو. شرط ایک ہے، ذرا اپنے مسلک کی گل بھی کر رہی نا استاد جی، کہ شرط یہ ہے کہ اس بندے دی نماز نبی علیہ السلام والی ہونی چاہیے. باقی او دے اعمال او دے نال تے ساڈے اعمال ساڈے. اسی طرح جڑی چیز بھراواں کے درمیان دفیڑ پان والی ہے وہ ایک خاص حد تو اگے گیا مذاق بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیا مثالیں بے شمار سارے سامنے ہیں. ایک مائی نو نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا،
تے آپ نے دیکھا کیا کوئی مائی جنت وچ نہیں جا سکتی. وہ بیچاری رون لگ پئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مر چلی نمازاں پڑھ کے روزہ میں کدے چھڈیا نہیں, میں پردے کا اہتمام بھی کرنی ہاں, کوشش کرنی ہے گناہوں تو بچاں, تے تسی کہندے ہو کوئی مائی جنت نہیں جائے گی. اور فرمایا ماں جی پریشان نہ ہوو, میرے کہنے کا مقصد یہ سی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہر مائی نو جوان کر کے جنت داخل کرنی ہے. ایسا تک تے بات ٹھیک ہوگی, لیکن ساری حالت کی ہے؟ اپنی ایماندار نو دسیو, اسی دوسرے نو ذلیل کر کے او پتا تیرا تو کی کرتا ہوں گا, او سو چوہا کھا کے بلی آج ٹر پئی. چلو ایک ذاتی مثال دیکھنا نہیں صاحب, شاید تمہیں یاد ہوئے ساڑھے میں ایک طالب علم پڑھتا سی یاسین کالا, یاد ہے؟ اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سا, پرانی بات میں ادھر جمعہ پڑھانا ہوندا سا, بات کر رہے ہیں 90-91 دی. تے اسی سارے ادو داڑیاں شاڑیاں کوئی نہیں سنائیں گے, پہلی صف چ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ساڈا ساتھی ہمیشہ ساڈے تو پیچھے رہندا سی, کدے ادی ایک رکعت چھٹ گئی, کدے 2 چھٹ گئیاں, یا بڑی مشکل نے نماز نو آ رہا. بڑے دھیان نال گل سنو. ایک دن آ گیا پہلی صف چ, اسی آخو یاسین تم ہی پہلی صف چ آ گیا, ایڈی وڈی اپنے آپ کو گال کر کے کہتے اج تو بعد فلاں فلاں ہوئے جا پہلی صف چ نماز پڑھے. یعنی یار مینوں ایک گل دسو, کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے صحابہ سن وہ سارے دے سارے اسلام لیاؤن تو پہلا انہاں کدے کوئی غلطی نہیں کی تھی؟ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو, استاد محترم تشریف فرمانے تو ہم دسن گے جس شخصیت نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا لقب دیتا کہ اللہ دی تلوار, غزوہ احد دے وچ مسلمانوں دے نال جو کچھ ہویا وہ دی ساری ذمہ داری سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائد ہوتی. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, وقت نہیں ہے. اور جاؤ میرا چیلنج ہے کہ کسی صحابی نے ساری زندگی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جتلایا جاننا تینوں تیری وجہ تو نبی علیہ السلام کے دند شہید ہوئے, تیری وجہ تو نبی علیہ السلام کے چاچا سیدنا حمزہ شہید ہوئے, تیری وجہ تو مسلمان 72 جڑے نے اتنے شہید ہوئے, اور تیری وجہ تو مسلمانوں کا نقصان ہویا. اس واسطے ہنسی مذاق خوش مزاجی کوئی جرم یا عیب نہیں. ہر وقت بندہ بسی توری طرح منہ بنائی رکھے, ہر وقت طلاق یافتہ بی بی طرح بندہ منہ بنائی رکھے, اے کوئی طریقہ نہیں. لیکن یہ مطلب اے بھی نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے دی مذاق دے وچ تذلیل کر دے, لا پا کے ہاتھ پھڑا دے, اگلے بندے نے مطلب بےعزت کرے. اے چیزاں اسلامی بھائی چارے نو ختم کرنے والی ہیں. اسی طرح جڑی چیز اپنے بھائی چارے نو ختم کرنے والی ہے وہ کی ہے؟ میں تھوڑی دیر پہلے عرض کیتا ہے, اختلاف کیا صحابہ کرام دے درمیان نہیں ہویا؟ ضمن بات یاد آ گئی, مولویوں کے دولے ڈانگا سوٹا لے کے چڑھ جاتے ہیں, اور جی مولوی آپس بڑا لڑتے ہیں. کی خیال ہے استاد محترم؟ سیاستدان تو نہیں لڑتے آپس کے وچ؟ کی خیال ہے؟ سیاستدان تو بڑا پیار محبت نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ اے واپڑا, اے سٹیل مل, اے پی آئی اے, ہاں اے جن محکمے نے پاکستان ریلوے ہو گیا, پی ڈی سی ایل ہو گیا, اے سارے محکمے چوس چوس کے مولوی کھا گئے. کی خیال ہے؟ بیرون ملک جائیداد مولوی نے بنائی ہیں نا, پراڈو کے مولوی پھر پاکستان کے تاریخ کا ایک سیاستدان, میں کوئی معافی نہیں منگا گا, مجھے پتا میں کی کہہ رہا ہوں, میں انہوں سیاستدان نہیں کہتا, کی کہنا سیاستدان. وخا دے ہو کہ جڑا سیاست چ آن تو پہلا تگڑا سی تے بعد چ ماڑا ہو گیا ہوئے, تے سارے دے سارے سیاست چ آن تو پہلا بھکھے مرن دے سن, تے اج کروڑ پتی نہیں, ارب پتی نہیں, کھرب پتی ہوئے نے تہاڈی ساڈی رات چوس چوس کے, لو چوس چوس کے. انہوں چھڑ دے. بات جڑی کر رہے ہیں اختلاف ہر انسان کا حق ہے. میں چھوٹی ایک مثال دینا, مسجد کھڑے ہیں ایتھے میرے سامنے اس ٹائم زور کا ٹائم ہے 12:30, میں اتنے کہہ دیا نا تہاڈا معاملہ تسی بہتر جان ہو, میں تے پردیسی آدمی کدے آیا کدے نہ آیا, لیکن اگر میں اتنے آکھا نا کہ بھائی بات یہ ہے کہ 12:30 کا ٹائم کچھ مناسب نہیں, کی خیال ہے 12:45 کر دئیے؟ اپنی ایماندار میں دسو کہ سارے بندے 12:45 تے اتفاق کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے. اختلاف رائے اے کوئی بڑی بات نہیں. تباہی ادو مچتی ہے, بربادی ادو ہوتی ہے
جدو اسی اختلاف نو انا دا مسئلہ بنا لینے ہیں. میں تمہیں تھوڑی دیر پہلے کی کیا ہے کہ بھائی چارے دے وچ جتدا کون ہے؟ بولو بولو بولو، جڑا ہار جائے. پنجابی چ کی کہندے نے؟ ایک چپ مکمل کرو او بابیو، ایک چپ 100 سکھ. اور تسی دیکھا ہوئے گا جتھے کدرے جھگڑا ہوتا ہے ایک بندہ پیچھا ہٹ جاتا نا، سارے کہتے ہیں یار بڑا چنگا بندہ ہے. شرافت ہے اس بندے دی، ڈنڈی پٹی مضبوط ہے، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جی بھی چاہ رہے نے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس بندے کی شرافت کے چپ کر رہے ہیں. اس واسطے جدو کدھر اختلاف ہو جائے، میرا اپنا مزاج ہے، وہ مثال تمہیں سنی ہوئے گی. ایک عالم دین نا ایک بندہ کہتا جی استاد جی تہاڈی یہ گل سمجھ نہیں آتی. انہیں کہا کہڑی؟ انہیں کہا تہاڈے نال کوئی بندہ الجھن کی کوشش کرے نا تو تسی کہندے ہو تو ٹھیک کہہ رہے ہو. کی کہندے نے؟ بولو جدکی زبان جو تو سچا رہا. کہندے دیکھو جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا، تمہیں رب نے علم دیتا ہے، تسی اگلے بندے نو قائل کر سکتے ہو، تہاڈی شخصیت ہے، تہاڈی عزت ہے، تہاڈا وقار ہے، تسی اس بندے نال گفتگو کریا کرو، تسی بات انہوں سمجھایا کرو. تے بزرگوں نے کی آخیا؟ بولو بولو بولو، تم سچا ہے بھائی. اس واسطے اگر بھائی چارہ بنانا ہے نا تو پھر ریورس گیئر لان دی عادت پاؤ، پھر پیچھا ہٹن دی عادت پاؤ، پھر ہارن دی عادت پاؤ، پھر چپ رہن دی عادت پاؤ. اسی طرح ہی ایک اور چیز ہے جڑی سانو تباہ تے برباد کر دی ہے. آخری 3.5 منٹ میرے کو باقی نے. وہ کی ہے بلا؟ کنا چ کس کس کرنا. یاد رکھو میسنا بندہ سب تو خطرناک ہوتا ہے. جڑا بندہ منہ تے گل کر چڑھتا ہے نا منافق نہیں ہوتا. اور تسی اپنی عملی زندگی سے دیکھا ہوئے گا جدوں سازش کرے گا میسنا بندہ کرے گا، جدوں دوسرے لیے جڑا بٹے گا تو کون بٹے گا؟ میسنا بندہ جڑا بٹے گا. قرآن نے اصول بیان کر دیتا. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. سورۃ المجادلہ دی 10ویں آیت مبارکہ ہے. فرمایا اے جڑیاں سرگوشیاں نے نا کنا چ کس کس کرنا، یہ شیطان دا کام ہے تاکہ ایمان والیاں پریشان کر دے. اپنی ایماندار میں دسو 4 بندے بیٹھے ہون تے 2 بندے کنا چ ایک دوجے نال کس کس کر دین تو باقی جڑے 2 نے سوچن کہ یار جے کوئی گل کم دی ہوندی تے ساڈے سامنے کر دے. اے یقیناً کوئی 2 نمبر گل جڑی کرن دے. حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. جدو تسی 3 بندے ہو تے 2 بندے وکریاں ہو کے کنا چ پھوسیاں نہ مارو ایک دوسرے دے وچ، کیوں جڑا تیسرا ہے وہ بندہ پریشان ہو جائے گا. میں گزارش کراں گا شرم دی بات چھڑ دیو اس واسطے کہ سارے شہر دے اندر منافقت، تکلف، تصنع، بناوٹ، دکھاوا، نمود و نمائش انتہا درجے ہے. اللہ دے نام تے ایک گزارش ہے. اور ایک بات میں بھول گیا، میں تھوڑے سامنے واقعہ بیان کیتا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. اور میں اس طرح تمہیں دسیا کہ جیڑا بندہ اپنی غلطی مان لے وہ بڑا ہوتا ہے. جتوں تک میری آواز جا رہی ہے ممبر رسول پہ کھلوتا ہوں، پورے دعوے والے بات کہہ رہا ہوں، میرے دل دے وچ کسی بندے دے بارے ایس اللہ دی زمین تے کسی بندے دے بارے کوئی کسی قسم کا بغض کینہ نہیں یہ ہے. اور اگر کسی دا دل دکھیا ہے میری زبان تو میرے ہاتھ تو میں اللہ کی رضا واسطے معافی ہوں. اے کچھ چیزاں نے جڑیاں اگر اسی چھڈ دئیے، میں تمہیں یہ نہیں کہا کہ فلاں کام کرو، اج میں تمہیں دسن واسطے کی آیا کہ اے چیزاں چھڈ دیو تے امید کیتی جا سکتی ہے کہ پرانا دور پھر پرت کے آ جاوے گا جدو دکھ سکھ سارے دے سانجھے ہوندے سن، جدو دھیاں بھੈਣਾਂ سارے دیاں سانجھیاں ہوندیاں سن، جدو سارے اسی ایک مٹھی ہوندے سن،
اگر اسی اس راستے تے چلاں گے اللہ دے گھر چ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سارے تے اپنا فضل و کرم فرمان گے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں اس کے تے بہتری ہے اللہ والوں ہے وہ خامی ہے میرے شیطان والوں ہے. اللہ تعالیٰ ساڈیاں کرنیاں متاں معاف فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.